حدیث پاک میں اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. حوالہ مسلم شریف صفحہ 401 حدیث نمبر 2392. ایک اور روایت میں علماء انبیاء کے وارث ہیں. حوالہ سنن ابن ماجہ جلد پہلی صفحہ 146 حدیث نمبر 223. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ منہاج العابدین میں لکھتے ہیں اے اخلاص و عبادت کے طلبگاروں، اللہ پاک تجھے توفیق خیر سے نوازے. علم و عبادت ہی کے لیے آسمانی کتابیں نازل کی گئیں اور حضرات رسول کرام علیہ الصلاۃ والسلام بھیجے گئے، بلکہ زمین و آسمانوں اور ان کی ساری مخلوق کو ان دونوں ہی کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے. کچھ آگے چل کے مزید لکھتے ہیں بندے پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں یعنی علم دین سیکھنے اور عبادت کرنے ہی میں لگا رہے، انہی کے لیے خود کو تھکائے اور انہی میں غور و فکر کرے. حوالہ منہاج العابدین صفحہ 11. اس سے پتہ چلا کہ جس طرح نبوت سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں، اسی طرح نبوت کی وراثت یعنی علم سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں. حوالہ احیاء العلوم پہلی جلد صفحہ 20. علم یعنی عالم بننے کے لیے کتنا علم ہونا چاہیے؟ کیا سند ہونی چاہیے؟ تو یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سند کوئی چیز نہیں، علم ہونا چاہیے. اب کتنا علم ہونا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 58 سے وہ سوالن جواباً بیان ہے. عرض عالم کی کیا تعریف ہے؟ ارشاد عالم کی تعریف یہ ہے کہ عقائد سے پورے طور پر آگاہ ہو اور مستقل ہو، پرمیننٹ عقائد میں اس کو یہ سب پتہ ہو، بھول نہ جائے، اور اپنی ضروریات کو کتاب سے نکال سکے بغیر کسی کی مدد کے. یہ صلاحیت ہو. اب صلاحیت ہے اور کسی سے نکلوا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، صلاحیت ہونی چاہیے. عرض کتب بھی نہیں یعنی کتابیں پڑھنے ہی سے علم حاصل ہوتا ہے؟ ارشاد یہی نہیں بلکہ علم افواہ رجال سے بھی حاصل ہوتا ہے، یعنی سن کر بھی حاصل ہوتا ہے، لوگوں سے سن کر. حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان بن داود علیہ السلام کو علم، مال اور ملک میں سے ایک کو منتخب یعنی چننے کا اختیار دیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے علم کو اختیار فرمایا. تو انہیں علم کی برکت سے مال و ملک دونوں دے دیے گئے. حوالہ تفسیر روح البیان پیج نمبر 23 پارہ نمبر 23 تفسیر روح البیان پارہ نمبر 23 الزمر تحت الآیہ 82 8-9-82. اے عاشقان رسول، صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے علم حاصل کیجئے اور دنیا آخرت میں اس کی رکاوٹ اور دنیا و آخرت میں اس کی برکتیں لوٹیے. حضرت سیدنا زبیر بن ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں عراق میں تھا، میرے والد محترم نے مجھے پیغام بھیجا، علم کو لازم کر لو، اگر غریب ہو تو یہ تمہارا مال ہے، اور اگر غنی ہو تو تمہارا جمال ہے.